وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کھڑے تھے، پہلے تو دھوکہ دیا گیا نا دن کے ٹائم کہ جی آپ پرامن احتجاج کریں، فوج آپ پہ گولی نہیں چلائے گی. لوگ کھڑے تھے وہاں پہ، کھانا تقسیم ہو رہا تھا، کوئی چاول دے رہا ہے کسی کو، کوئی روٹی دے رہا ہے، کوئی سالن دے رہا ہے. اس دوران لائٹیں بند کی گئیں اور اوپر سے فائرنگ شروع کر دی گئی. اب زیادہ جانی نقصان اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ربڑ بلٹس مار رہے ہیں، تو لوگ تو جذبے میں کھڑے تھے کہ مارو، پھر ہم بھی سینے پہ کھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ باقاعدہ نائٹ ویژن سنائپر یوز کر رہے تھے، گنز جس میں لوگوں کے سروں کا نشانہ لے کے گولیاں ماری جا رہی تھیں. اور اس وقت یہ بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ جو کچھ کیا ہے یہ جنرل عاصم منیر نے کیا ہے، یہ کہنے کے بجائے یہ پورا کا پورا الزام جو ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر پھینکنا چاہتے ہیں. اور یہ یہاں پر اور یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہمارے ساتھ کہ بشرا بی بی ہمیں ڈی چوک کی طرف لے گئیں. بھئی وہ تو ڈی چوک کی طرف اس لیے لے گئیں، آپ کا جہاں تک تعلق ہے آپ تو کبھی بھی ڈی چوک کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے تھے. اپنا آبجیکٹیو اچیو کیے بغیر ختم ہو گیا. جو رات گئے سیکیورٹی فورسز، رینجرز اور ملٹری کی طرف سے ایک میسو کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا. اس کے بعد تقریباً 1000 سے زائد جو مظاہرین ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ باقی جو لوگ ہیں وہ وہاں سے بھاگ اٹھے. اب نمسکار دوستو، آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے پاک میڈیا کامیڈی کے ایک نئے ویڈیو میں. امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے. دوستو، اسلام آباد میں عمران خان کے سمرتھک پروٹیسٹ کر رہے تھے، جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے. اب کل رات یہ ہوا کہ جو عمران خان کے سمرتھک ہیں وہ ڈی چوک پہ پہنچے ہوئے تھے پروٹیسٹ کے لیے. اس کے بعد پاک فوج نے وہاں کا لائٹ آف کر دیا اور جو عمران خان کے سمرتھک تھے ان کو اسنائپر کا یوز کر کے پاک فوج اپنے ہی لوگ کو مار رہے ہیں. اب اس کے بعد تو پاک میڈیا پوری طرح سے بھڑک گئی ہے، پوری طرح سے بوکھلا گئی ہے اور پاکستان میں لگ رہے ہیں پاک فوج کے نعرے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو لے کے پاک میڈیا کیا باتیں کر رہی ہے. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ ویڈیو. یہ کہانی قصہ کہ آپ اگر ڈی چوک میں لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے تو لاکھ لوگ آ جائیں گے تو اس کے امپیکٹ سے شاید حکومت جو ہے وہ فال کر جائے گی، یہ بالکل ایک مفروضہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کے ذہن کے اندر پایا جاتا ہے. بہرحال یہاں پر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ انہوں نے اپنا ایک مورل امپیکٹ اور طاقت کی دھاک بٹھانے کے لیے انہوں نے کیا ہے. اسی طرح سے جنرل عاصم منیر جو ایک سائیکوپیتھ ہے، اس کا ذہن کام ہی اس طرح سے کرتا ہے. کل رات انہوں نے بی ایل اے کو، ٹی ٹی پی کو اور جتنے بھی بلوچ انسرجن گروپس ہیں ان سب کو انہوں نے جسٹیفائی کر دیا ہے. مجھے سنا ہے کسی نے مجھے کہا ہے کہ بی ایل اے والے جو ان کے لوگ ہیں وہ اپنے ٹویٹر ہینڈلز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلا پاکستان کے لوگوں کو کہ ہم نے ہتھیار کیوں اٹھائے ہوئے ہیں. یہی چیز ٹی ٹی پی کی ہے. انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ جب سانحہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا 16 دسمبر 2014 کا، تو اس وقت آئی ایس پی آر نے ایک گانا بنایا تھا کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. اس وقت تو ہم میں سے کوئی بولا نہیں، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ جو دشمن تھے ٹی ٹی پی کے، یہ جو بھی ٹرائبلز تھے، انہوں نے پیغام یہ دیا تھا کہ تم لوگ ہمارے بچوں کو مارتے ہو. یہ جو F-16 لے کر ہتھیاروں کی بمباری کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی وحشیانہ بمباری میں یہ دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایئر فورس کی بامبنگ نہیں کرتے. انہوں نے نیچے عورتوں، بچوں، مویشیوں سب کو ایک ہی طریقے سے یہ مارتے رہے. کبھی ان کو خیال نہیں آیا کہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو میسج دیا تھا کہ ہم بھی تمہارے بچوں کا قتل عام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے جو اب کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اسے تاریخ میں اسلام آباد میسیکر 2024 سے یاد رکھا جائے گا. اسلام آباد میسیکر آف 2024. لیکن اس میسیکر نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی جو گندی سیاست ہے اس کو بھی بہت بری طرح سے ایکسپوز کیا ہے. ساری ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جس سے آپ واقف ہیں، دیٹ سٹینڈز ایکسپوزڈ. سارے اس وقت ننگے ہو کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں اس وقت بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو میں ایک بڑا افسوسناک پہلو دیکھ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہو کہ یہ اس واقعے کے فوراً بعد کل رات کو ہی پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دیتے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں. انہوں نے بغیر کسی پراپر مشورے کے 2-4 لوگوں نے ان کے اندر سے مل کے بغیر کسی ان کی جو کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی کنسنسس کے بغیر انہوں نے اپنے احتجاج کو کال آف بھی کر دیا. لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کی غلط فہمیاں بھی دور کرنی ہیں، خوش فہمیاں بھی دور کرنی ہیں.
लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉलें आ रही हैं मुझे कि क्या हो रहा है, आपने अभी तक कुछ बताया नहीं है। अभी भी एक कॉल आ रही थी। नाज़रीन, आपको आगाह करना चाहता हूं सबसे पहले कि अली अमीन गंडापुर ने एक मीडिया टॉक की है और उसमें एक ऐलान किया है कि धरना जारी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि धरना कहाँ जारी है, क्योंकि जहां पे लोग आए हुए थे वहां से तो सब कुछ गायब कर दिया गया है, सबूत तक मिटा दिए गए हैं। अब मैं क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया देखता नहीं हूं, लेकिन किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें तमाम चैनल इकट्ठे अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे। अब पीटीआई का एहतजाज तो किसी ने दिखाया नहीं, पीटीआई का बयानिया तो किसी ने चलाया नहीं, लेकिन अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक दिखाई जा रही थी मीडिया पे। इसमें मैं फिलहाल सिर्फ इतना ही कमेंट करूंगा, मैं अक्लमंद लोगों से मुखातिब हूं। आज मोहसिन नकवी आके बकवास कर रहा है कि कोई जान से नहीं गया, हमें सबूत दिखाएं, वीडियोस दिखाएं। लोगों ने दावा किया कि स्नाइपर से गोलियां मारी जा रही थी। हमने देखना है कि क्या स्नाइपर आए थे। यह वीडियो सबूत मौजूद है। आपको इस फौज की गाड़ी में से स्नाइपर, ये देखें, यह आपको नजर आ रहा है, बैग रख रहा है एक बंदा, ये देखें, ये बैग उठाया उसने, ये देखें, 2 बैग इसने उठाए हुए हैं। इन दोनों बैग्स में स्नाइपर्स हैं। आपको पता है कि स्नाइपर किस तरह कैरी की जाती हैं। और ये स्नाइपर लेकर जाते हैं, कोई किस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई स्टेट लाइफ की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई सेंटोरस मॉल के ऊपर चढ़ा हुआ है, और स्नाइपर के जरिए लोगों को मारा गया। हुआ क्या, मुराद सईद ने तकरीबन दुरुस्त बात बताई है, क्योंकि उन तक जो मालूमात पहुंची हैं वो खुद तो सामने नहीं है। वो ये कहते हैं कि लोग खड़े थे, पहले तो धोखा दिया गया ना दिन के टाइम के, जी आप पुरअमन एहतजाज करें, फौज आप पे गोली नहीं चलाएगी। लोग खड़े थे वहां पे, खाना तकसीम हो रहा था, कोई चावल दे रहा है किसी को, कोई रोटी दे रहा है, कोई सालन दे रहा है। उस दौरान लाइटें बंद की गई और ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी गई। अब ज्यादा जानी नुकसान इसलिए हुआ है कि लोगों ने यह समझा कि ये रबड़ बुलेट्स मार रहे हैं, तो लोग तो जज्बे में खड़े थे कि मारो, फिर हम भी सीने पे खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बाकायदा नाइट विजन स्नाइपर यूज कर रहे थे, गन्स, जिसमें लोगों के सरों का निशाना लेके गोलियां मारी जा रही थी। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि बाकायदा प्लानिंग के साथ स्नाइपर्स को लेके, और कंपनी का टाउट खुद कहता है कि एक जगह पे यजीदी फिराउन जो है, जो यजीदी लश्कर का सरबराह है, उसने कहा जी कि अब नहीं छोड़ा जाएगा किसी को। और मैंने आपको कल बताया था कि अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए यह शख्स ये भी हुक्म दे सकता है कि सबको मार दो। रेंजर्स और मिलिट्री की तरफ से एक मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया गया। उसके बाद तकरीबन 1000 से ज़ायद जो मुजाहिरीन हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी जो लोग हैं वो वहाँ से भाग उठे। अब ये एहतजाज जो है वो ख़त्म तो हो गया है। इस्लामाबाद में जो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ बिल्कुल एक डेडलॉक था, तमाम जो एक्टिविटीज़ थी वो ना होने के बराबर थी। आज जो ज़िंदगी है वो मामूल की तरफ बढ़ रही है। ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जैसा कि आप सबने सुना कि वहाँ की मीडिया ये बोल रही है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अब बोल रहे हैं कि अब समझ में आया कि पाक फौज हम लोगों के साथ क्या करती है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे में भी शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।